السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں ہوں افتخار شرازی۔ ناظرین، ہم پارلیمان میں موجود ہیں اور جہاں پہ سینٹ اور قومی اسمبلی سے وفاقی بجٹ منظور ہو چکا ہے، لیکن آئندہ مالی سال کا یہ بجٹ کتنا عوامی ہے، کتنا عام آدمی کا خیال رکھا گیا ہے، یا پھر جو کہا جا رہا ہے کہ یہ بجٹ بھی اشرافیہ کا بجٹ ہے جس میں خواص کے مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے۔ تو حکومت میں شامل جماعتیں، جن میں اتحادی جماعتیں اور پھر اپوزیشن بینچوں میں بیٹھے جماعتیں، اس بجٹ کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں، کس نظر سے دیکھتی ہیں، آئیے چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ وفاقی بجٹ کی کیا یہ عوامی بجٹ ہے، اس کو کہیں کہ اب پور ہے یا یہ خواص کے لیے ہے۔ اس میں کیا ایسا ہے کہ جس کو لے کے ہم کہیں کہ حکومت وقت نے عوام کی مسائل کو سامنے رکھ کے اس بجٹ کو بنایا۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر زاہد خان صاحب۔ سر، انفیکٹ بجٹ ڈسکس ڈیبیٹ ہو رہا ہے ہر طرف، کیا کہیں گے جس بجٹ کے اندر گویا کہ تعلیم کے لیے 0.8% رکھے جائیں پیسے، اور ایسے میں کہ ملک میں 3.70 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہوں گے، تو کیا یہ عوامی بجٹ ہے؟ سر، عوام کی ترجیحات آپ ہیں، آپ کی ترجیحات عوام ہے یا کچھ اور؟ دیکھیے، یہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس وقت مشکلات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور حکومت کے لیے جو ہم توقعات رکھتے ہیں یا عوام توقعات رکھتے ہیں وہ بجٹ پیش کرنا مشکلات کا شکار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے پاکستان کی معیشت ویسی خراب تھی، لیکن جب ایران اور امریکہ کی لڑائی ہوئی اس سے اور بھی بوجھ اس کے اوپر پڑ گیا، اور خاص کر جب آپ کے پیٹرول اور مصنوعات جب مہنگی ہو گئی تو ظاہر ہے کہ نیچے اثرات آ جاتے ہیں۔ اس وقت مشکلات ہے، حکومت کو کوشش کرنی چاہیے جتنا کم سے کم عوام پہ بوجھ ڈال سکتے ہیں ڈالے، لیکن یہی ہے کہ اس صورتحال میں جو آپ دیکھیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ تو کو حکومت سے کریں تو میرے خیال میں مشکل ہے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ اپنا اخراجات کم کر دیں۔ تو سر، وہی اخراجات کم کرنے کی بات تو کی جا رہی ہے۔ ڈیٹ سروسنگ کے اندر آپ کا جو 45% آف دا بجٹ جائے گا، 45% آپ قرضے اتارنے میں خرچ کر دیں گے۔ پھر صوبوں کے وسائل 3000 ارب آپ نے وفاق نے لے لیے، سر وہاں پہ بھی کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوگا۔ اوپر سے آپ نے جو سابق فاتح قبائلی ایجنسیز جن کو مین سٹریم کیا، آپ نے خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا، آپ نے وعدے کیے تھے کہ 100 ارب رکھے جائیں گے ہر سال، وہ بھی نہیں دیے، اور آپ ان میں آپ ٹیکس کرنے بھی جا رہے ہیں، تو یہ کتنا کوئی مناسب فیصلہ ہے؟ دیکھیے، یہ بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہو، اس پہ ابھی میں نے، اور چونکہ ہمارے جو امیر مقام صاحب ہے، وزیر بھی فیڈرل گورنمنٹ کا وزیر بھی ہے اور صوبے کا صدر بھی ہے، آج ہم نے اسی کے خلاف، کیونکہ ہم نے کوشش کی تھی، کمیٹی بنی تھی کہ یہ جو پاٹا اور فاٹا پہ دونوں پہ جو ٹیکسز لگ رہے یہ نہیں لگنا چاہیے۔ دیکھیں، 2-3 باتیں وہاں پہ، ایک تو جو ملاکنڈ ڈویژن ہے وہ اس وقت 12 ڈسٹرکٹ پہ محیط ہے، اور اس کی تقریباً 90 لاکھ آبادی ہے، پاپولیشن ہے۔ یہ 4 ریاستیں ہوا کرتی تھی، چترال، باجوڑ، سوات اور دیر، اور جب یہ الحاق ہو رہا تھا پاکستان کے ساتھ تو اس وقت لکھا گیا تھا کہ جس ان کے جب حیثیت اور پاکستان کے اور صوبوں اور علاقوں کے ساتھ برابر ہو جائے گا تب اس پہ ٹیکس لگے گا۔ بدقسمتی سے آج آپ اس پہ لگا رہے ہو تو یہ بہت ناانصافی ہم سمجھتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے پاٹا کی بات کی، دیکھیں پاٹا تو 2018 میں ہوا تھا اور اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، اور چاہے یہ حکومت ہو چاہے اس سے پہلے حکومت ہو، کسی نے بھی وہ وعدہ پورا نہیں کیا کہ ان کو آپ نے 100 بلین ہر سال دینا ہے، آپ نے نہیں دیا۔ وہاں پہ کوئی ترقی دیکھیں، نہ وہاں روڈ ہے، نہ وہاں اسپتال ہے، نہ وہاں روزگار ہے، نہ ادھر کارخانہ ہے، اوپر سے آپ ٹیکس لگا رہے ہو، تو یہ حکومت ناانصافی کر رہی ہے۔ اور ہم نے کہا ہے کہ اگر عوام ادھر نکلیں گے تو ہم، چونکہ مسلم لیگی بھی ہے لیکن ہم عوام کا ساتھ دیں گے، ہم اس میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ صوبے کے مسلم لیگ نون کی قیادت بھی ان کے ساتھ کھڑی، بالکل ساتھ کھڑی ہوں گی، اور ہم نے اس لیے پریس کانفرنس کی، اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو صدر صاحب ہے وہ وزیر بھی ہے، اس نے اس کے اندر اسمبلی کے اندر بھی تقریر میں یہی کہا تھا، اور آج ادھر ہم نے پریس کانفرنس کیا اور اس میں بھی ہم نے یہ کہا، ہم یہ حکومت کو کہتے ہیں کہ یہ ناانصافی نہ کریں، یہ ظلم ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ تو پہلے زمینیں بھی نہیں ہے کہ کاش کوئی کرے، اوپر سے آپ ٹیکسز سارے لاگو کروا رہے ہو، اور آپ نے وعدہ ان کے ساتھ کیا تھا، وہ وعدہ تو آپ نے نبھایا نہیں ہے، وعدے کے بغیر اس پہ ٹیکسز بھی لگا رہے ہو، تو یہ تو میرے خیال میں ظلم کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ زاہد خان صاحب، جب آپ گویا کہ پارلیمنٹرین اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں تو 150 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، جب غریب ملازمین کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے یا IMF پروگرام کے نیچے ہیں
اتنی اسپیس ہمیں اویلیبل نہیں ہے. ٹیکس ایگزمپشن کی بات ہوتی ہے تو گویا کہ فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس ایئر ٹکٹس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ٹیکس چھوٹ دی جائے. پی آئی اے سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو اپنے پرزے منگوائیں گے ان کے اوپر ٹیکس ایگزمپشن ہوگی. تو غریب کی جب بات کرتے تو سر آئی ایم ایف پروگرام جب خود آپ نے بینیفٹس لیتے ہوتے ہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. بالکل یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے جی. اگر آپ اسمبلی میں آپ اپنے مراج کروا رہے ہو یا سینٹ میں کرا رہے ہو تو یہ تو ناانصافی ہے. آپ تو عوام کے نمائندے ہیں تو ہمیں عوام کے ساتھ ملنا چاہیے. میں نے پہلے بھی اس کی مخالفت کی تھی اور میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت اگر آپ نے ان لوگوں پہ جو ٹیکس دے سکتے اس پہ نہیں لگا رہے ہو اور آپ جا کے غریبوں سے وصول کر رہے ہو تو یہ تو بالکل ناانصافی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو اس پہ سوچنا چاہیے اور یہ جو ہمارا منسٹر فائنینس منسٹر ہے ان کو ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے. عوام کو ریلیف عام لوگوں کو اور ریلیف دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی آپ جو بڑی گاڑیاں ہیں اس پہ ٹیکس کم کر رہے یا بزنس کلاس یا اس میں جب جاتے ہیں فرسٹ کلاس میں اس پہ کیوں کر رہے ہوں. اگر میں بزنس کلاس میں جاؤں گا تو اگر میں اتنا ٹکٹ دے سکتا ہوں تو ٹیکس بھی دوں گا اور یہ ٹیکس دینا چاہیے اور ٹیکس لینا چاہیے. اور ساتھ میں کلائمیٹ چینج کو لے کے پاکستان ٹاپ 5 کنٹریز میں ہے کہ جو ہٹ ہو بیڈلی. لیکن اگر آپ نے بجٹ دستاویزات پڑھی جو میں نے پڑھی ہیں جو کلائمیٹ سے ریلیٹڈ پروگرامز ہیں ان کا فنڈ نصف کر دیا گیا ہے. سی آئی وے این ڈی کو آپ نے کچھ دیا ہے باقی تمام آپ نے ان کے فنڈز ہی کاٹ دیے. تو سر یہ کس طرح کی ترجیح ہے؟ این ڈی ایم اے سے تو صرف یہ ہے کہ اس وقت کے جو ایمرجنسی ہوگی وہ آپ بچا سکتے ہیں لیکن آپ پرماننٹ اس کے لیے جو سولوشن ہے جو پورا دنیا کر رہے ہیں جنگلات کے طرف جانا چاہیے. جو جنگلیں کاٹتے جا رہی ہے اس کو روکنا چاہیے. اس کے طرف توجہ نہیں اگر دیے تو یہ میں آپ کے ذریعے مطالبہ کرتا ہوں کہ اب اس کی توجہ دے. یہ بہت ضروری ہے. اگر کلائمیٹس کا آپ صحیح نہیں ہوگا تو آپ کے تو سارا ہمارے تو پہاڑی علاقے ہیں تو یہ تو برباد ہو جائیں گے. تو اس میں جو دنیا میں نقصانات کے ہوگے اس میں ہم بھی حصہ دار ہوں گے اس نقصان. یقیناً ہم تو بیڈلی ہٹ کر رہے ہیں سر اربوں روپے کا. پہلے بھی دیکھے جو سیلاب ہے کوئی 30 ارب کا کہا جاتا ہے نقصان ہمارا مجموعی طور پہ ہوا ہے. تو ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے کسی ایریا کو اگنور کریں ایک طرح سے. اگر آپ اگنور کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا اور جتنا ہم ادھر سے بچت کی بات کریں گے نا اسے دگنا ہمارا ادھر نقصان ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ ہم جا کے ادھر سے بچت کرنے کی ادھر اس پہ لگا دے تاکہ ادھر نقصانات کم ہو جائے. جس طرح آپ نے کہا تھا کہ 2010 میں کے سیلاب جو آیا تھا اس کے بعد کے جو سیلاب آئے تو جو بربادی ہوئی تھی اسے تو اتنا پھر ہوتا ہے کہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. آپ کی اکانومی ریکوری نہیں کر پاتی. اور ایک اور بھی ہے آپ کے وزیر خزانہ نے پچھلے دنوں جب بجٹ کنکلوڈ کرتے ہوئے اسپیچ دی ہے تو بڑی تعریف کی ہے تمام اکابرین کی ایون کہ نواز شریف صاحب کی. اس کا مطلب ہے کہ جب بجٹ سازی ہو رہی تھی تو نواز شریف صاحب سے بھی مشاورت ہوئی ہوگی. تو سر ایک اور جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف ان کی صوبے میں ایک حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے صوبائی بجٹ دینا ہے اور اگر ہم نے وفاق کو حصہ دینا ہے اپنے حصے میں سے کچھ جو 3000 ارب آپ نے لیے ہیں صوبوں سے ہمیں اپنے سربراہ سے مشاورت کرنے دیں. وہ جیل میں ہے ہمیں ملنے دیں. تو آپ کو لگتا نہیں کہ مطالبہ بڑا جائز ہے وہ اپنے سربراہ سے جا کے ملیں ان سے مشاورت کریں؟ دیکھیے جی مشاورت کا تو میں فیور میں نہیں ہوں. ہاں اس کے فیور میں ہوں کہ ملاقات کرنی چاہیے کیونکہ وہ سیاسی بندہ ہے اور سیاست کو کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ بجٹ کو اس سے روکیں گے تو پھر جس صوبے نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے کہ اگر آپ اس کے بجٹ کو رکوا دیں یا بجٹ نہ پیش کریں تو کیا ہوگا. وہ صوبہ نقصان میں جائے گا نا. تو میرے خیال میں جو تمہاری ذمہ داری اپنی ذمہ داری آپ کو پورا کہ جس چیز کے لیے آپ کہہ رہے ہیں وہ جدوجہد کرتے جانا اور ہونا چاہیے. یہ میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی لیڈر ہے ٹھیک ہے اس کے جرم کیا ہے اس کو سزا ہے لیکن ملاقات پہ پابندی لگانا جائز میں نہیں سمجھا. میں سیاسی کارکن ہوں دیکھیں اس کے باوجود کہ حکومت نہیں ہوں لیکن میں ایک سیاسی کارکن ہوں. میں اس کو جائز نہیں سمجھا. اور لاسٹلی مساق جمہوریت کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو لے کے اگر تحریک انصاف کی جانب سے اس طرح کے مطالبات آتے ہیں کہ اپنے رہنما سے جا کے ملے تو پھر بھی آپ تو بالکل دیکھیں نا پھر تو ہونا چاہیے. دیکھیں یہ پرسوں بھی جب ہمارے ادھر یہ ہمارے فائنینس منسٹر سے میٹنگ ہوئی تھی یہ ملاکنڈ ڈویژن پہ اور فاٹا پہ تو اس میں اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ تھی. رانا صلی اللہ صاحب بھی تھے امین مقام صاحب بھی تھے. وہاں بھی یہ بات ہوئی تھی اور ہم نے یہ کہا کہ یہ ڈسکشن آگے بڑھنی چاہیے مل بیٹھ کے یہ جو مسائل ہے
جو ملاقات کی ہے یا اور جو مسئلے یہ جب ہم سارے سیاستدان مل بیٹھیں گے تو اس کا کوئی راستہ نکلے گا. تو بلکہ رانا سملا نے تو اپر کیے کہ آپ آئے ہم سے بیٹھے ہم بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو مسائل ہے اس کو افواہ متفقین سے حل کرنے کے مساقی معیشت ہو یا مساقی جمہوریت ہو اس پہ بات کریں. اور یہ بغیر اس کے ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس ملک کے اندر جب بھی آپ سیاستدان بیٹھیں گے تو چیزوں کا کوئی راستہ نکلے گا, ادروائز کوئی اور راستہ اس کا نہیں نکل سکتا. بہت شکریہ. سینیٹر زاہد خان صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ بجٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو لے کے دوبارہ ریوزٹ کرنا چاہیے. وہ کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہوں, ہیلتھ ہو, یا بالخصوص فاٹا اور پاٹا سے متعلق جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ شاید اتنے مناسب نہیں ہیں. کچھ اور سیاستدانوں سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں وفاقی بجٹ کے.